جی اس وقت میرے ساتھ وفاقی وزیر مراد سعید موجود ہے، وہ اپنی رہائش گاہ پر ہے۔ بڑی تعداد میں یہاں پر ان کے مداح، ان کے کارکن یہاں پر موجود ہیں اور مسائل وہ حل کر رہے ہیں۔ سڑکوں کے حوالے سے بہت سارے محکموں کے افسران یہاں پر موجود ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے، اور وہ اس حوالے سے کافی متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر یہ بتائیں کہ آپ نے خاص کر وزارت جو ہے نا جب سے سنبھالی ہے، تو آپ نے یہ بتایا کہ سوات کے حوالے سے بہت زیادہ سیلاب آیا، دہشت گردی آئی، تو کافی متاثر ہوا ہے سوات، تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ جو ہمارے یہاں پہ دوست رپورٹرز کھڑے ہیں، آپ اور میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ جو سوات کے حالات یہ سارے دیکھے ہیں، چاہے وہ زلزلے کے مسئلے ہو، چاہے وہ سیلاب کا ہو، چاہے وہ پھر وہ دہشت گردی کی جنگ ہو، یہ ساری چیزیں ہم بھگت چکے ہیں۔ لوگ دور سے دیکھتے ہیں اور ہم بھگت چکے ہیں۔ تو ہم نے ہمیشہ سے سوچا تھا کہ اللہ اگر موقع دے گا انشاءاللہ تو ہم سوات کے لیے بہت سارا کام کریں گے، اور انشاءاللہ وہ اب نظر بھی آ رہا ہے کہ پہلے 3 مہینے کے اندر ہم نے یہاں پہ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی، ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی، ایک وومن یونیورسٹی، اس کی منظوری دے دی ہے، اور انشاءاللہ 3 مختلف تحصیلوں میں ایک یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ آج اس سلسلے میں ہم یہاں پہ بیٹھے تھے کہ ہم یہاں پہ دیکھ سکیں کہ کون کون سی جگہ جو ہے وہاں پہ ہم اس یونیورسٹی کو بنا سکتے ہیں۔ پھر دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ جو بچے میٹرک کے بعد فارغ ہوتے تھے، ان کو کالجز کا ایڈمیشن کا مسئلہ ہوتا تھا، کیونکہ بڑا رش ہوتا تھا کالج کے اوپر۔ تو ہم نے یہاں پہ سوات کے اندر جو میرا حلقہ ہے وہ 2 تحصیلوں پہ مشتمل ہے، تو ان 2 تحصیلوں کے اوپر تو ہم الگ الگ ایک اور کالج بنا رہے ہیں۔ پھر جو باقی سوات ہے وہاں پہ بھی ہم مزید کالجز بنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر تیسری چیز کہ یہاں پہ بچوں کا اسپتال کوئی بھی ملاکنڈ ڈویژن کے اندر نہیں تھا، اور یہ آپ کو خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا بچوں کا اسپتال جو ہے وہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ، اور یا قبل تحصیل جو ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس اسپتال کو بھی بنانے جا رہے ہیں۔ پھر چوری چیز، سینٹرل اسپتال اور سیدھو اسپتال آپ لوگ ہمیشہ رپورٹنگ کرتے ہیں، تو اس میں آپ رپورٹ کرتے ہیں کہ بڑا رش ہوتا ہے، تو پھر مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان اسپتال کے اوپر بوجھ کم کرنے کے لیے ان اسپتالوں کو جو آپ کے تحصیل کی HQs وغیرہ ہے یا جو گریڈ ڈی کے ہاسپٹلز ہیں ان کو آپ اپ گریڈ کرنا ہوگا۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہم نے 34 کروڑ جو ہے ایک پروجیکٹ قبر اسپتال جو ہے اس کے اپگریڈیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر سوات چونکہ ٹورزم کا ہب ہے، خوبصورت علاقہ ہے، تو یہاں پہ اگر آپ نے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے ان کو روڈز ٹھیک حالت میں دے دو۔ تو ایک تو انشاءاللہ سوات موٹر وے جو ہے اپریل تک کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن وہاں پہ یہ موٹر وے ختم نہیں ہوگا۔ اسی سوات موٹر وے کو انشاءاللہ ہم چکدرے سے آگے باغڈیرے کالام تک انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ اس کی فیزیبلٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اسی مہینے شروع کریں گے یا اسی سال شروع کریں گے، لیکن فیزیبلٹی مکمل ہونے کے بعد اس کو ہم ضرور بنائیں گے۔ اگر اس موٹر وے کو بنانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ خود دریا کے کنارے اگر آپ کی موٹر وے جاتی ہے تو اتنا خوبصورت علاقہ دنیا کی کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ اتنے ٹورسٹ یہاں پہ اٹریکٹ ہوں گے، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ تو ایک تو اس طرف بھی جا رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے ہمارے یہاں پہ بڑے پہاڑوں کی طرف آپ جاتے ہیں تو بڑے خوبصورت علاقے ہیں، مطلب آپ ٹال کی طرف، قلعہ گئے، یہ اوپر جو دیول شاڈیر ہے، پھر پیوچار، اور وہاں پہ جو ہمارا باقی بیہا گوالیرے وغیرہ اس طرف جائے مٹا، تو وہاں پہ بڑے خوبصورت علاقے ہیں۔ لہٰذا ہم وہاں پہ لنک روڈ جو ہے اس کے اوپر بھی ہم نے منظوری دے دی، تقریباً 94 کلومیٹر جو ہے لنک روڈز، وہ ہم پہلے اسی سال میں بنائیں گے، اور اگلے سال جون کا بجٹ جب آئے گا تو اس کو ہم مزید توسیع دیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ بہت سارے کام آ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ مل کر اپنی سوات کو ترقی یافتہ پاکستان کے لیے ایک رول ماڈل بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہی عزم ہے، اس میں ہمارے لوگ جو ہیں ان کی دعائیں بھی درکار ہے۔ آپ لوگ جس طرح کی رپورٹنگ کرتے ہیں مشکلات میں، آپ لوگوں کا ساتھ بھی چاہیے۔ انشاءاللہ اکٹھے ہم اپنے سوات کو ترقی ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سر یہ بتائیں کہ یہ جو خاص کر کالام روڈ ہے، اس حوالے سے لوگوں کو کافی تشویش ہے، اور ہمارے سیاحت کا جو دار و مدار ہے 85% لوگ اس سے روزی روٹی سے جڑے ہیں، تو اس حوالے سے آپ بتائیں۔ بالکل، یہ وہی روڈ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں جب پارلیمنٹ میں پچھلے 5 سال اپوزیشن میں تھا تو ہر سپیچ میں اس چکدرہ کالام روڈ کا ذکر ضرور کرتا تھا۔ اس میں ہوتا کیا کہ اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پہ کسی کو نوازنے کے لیے آپ اس پروجیکٹ کو اتنا لمبا کر دیتے ہو کہ میں نے 2013، 14، 15، 16 میں جب تقریر کی تو میں نے کیا کہا تھا، میں نے کہا کہ سعودی نے پیسے دیے، آپ شروع کیوں نہیں کرتے؟ اب جب میں نے ذمہ داری سنبھالی تو مجھے پتا چلا کہ من پسند لوگوں کو نوازنا تھا، لہٰذا اس کو لیٹ کر دیا گیا۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، چونکہ بجٹ میں اس کے لیے جو ٹائم دیا گیا ہے وہ دسمبر 2019 ہے، دسمبر 2019۔ اب چونکہ آپ کے اوپر کوئی بائنڈنگ ان کے اوپر نہیں ہو سکتی کہ آپ ان کو مجبور کر دو کہ اس سے پہلے کریں، لیکن میری جو کمٹمنٹ میرے ساتھ انہوں نے کیا، جس کو میں پرسو کر رہا ہوں ڈیلی بیسس پہ، فتح پور تک جو سیکشن ہے وہ اپریل مئی تک کمپلیٹ ہو جائے گا، وہ مکمل طور پہ 100%، اور جو اوپر والا سیکشن ہے وہ تھوڑا سا اس سے 2-3 مہینے لیٹ اس لیے ہوگا کہ دسمبر جنوری آپ کو پتہ ہے وہاں پہ برفباری ہوتی ہے، تو 2-3 مہینے میں اس میں لیکن جو ٹائم ڈیڈ لائن ہے
दिसंबर का, उससे इंशाल्लाह 4-5 महीने पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे वफाकी वज़ीर मुराद सईद। उनका ये कहना था कि हम इंशाअल्लाह स्वात की जो मसाइल है वो खुसूसी तौर पर जो है ना वो हल करने की कोशिश करेंगे, और वो इस हवाले से दिलचस्पी ले रहे हैं, और उनका ये कहना है कि सारे मसाइल मैं जानता हूँ और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। जी।